پہلے لیکچر میں آپ کے سامنے سورۃ القمر سے آیت جو ہے وہ سنائی تھی آپ کو، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن اس پہ بات نہیں ہو سکی تھی تو میں نے اس لیے دوبارہ وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور میں نے عربی میں آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو 4 مرتبہ سورۃ القمر میں بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا کسی بات کو ایک مرتبہ کہنا بھی کافی ہے، جی اللہ ایک مرتبہ بھی کہنا کافی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ 4 مرتبہ کوئی بات ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بات وہ بہت اہم ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اگر اللہ تعالیٰ قسم کھا کر وہ بات کہہ رہے ہوں تو پھر اس بات کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ میں نے ذکر کا بھی ترجمہ نہیں کیا، وہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر بات کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 4 مرتبہ قسم کھا کے کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے۔ ذکر عربی کا لفظ ہے، ذکر کے ایک معنی بالکل وہی ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ابھی جب آپ چائے کے لیے گئے تو جو دوست ایک دوسرے کو جانتے تھے وہ اپنے کسی تیسرے دوست کا ذکر ضرور کر رہے ہوں گے، تو گویا ذکر کے ایک معنی ہے یاد کرنا۔ ذکر کر رہے تھے، یاد ہی کر رہے تھے نا اسے کہ یار وہ بھی یہاں ہوتا تو کیا ہی بات تھی۔ تو ذکر کے ایک معنی ہے یاد کرنا۔ یہ معنی اگر میں اس آیت میں فٹ کروں تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کر 4 مرتبہ سورۃ القمر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا؟ کوئی پتہ چلا کہ قرآن مجید یاد کرنے کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا، ایک مرتبہ نہیں 4 مرتبہ فرمایا، اور قسم کھا کے ارشاد فرمایا۔ اللہ کا فرمانا ہی کافی تھا، لیکن اس کا ہمیں معاشرے میں ثبوت بھی مل جاتا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی عمر کے بچے سے لے کے بڑی عمر تک کے 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں لاکھوں افراد ایسے مل جائیں گے جنہیں اللہ کا یہ کلام حرف بہ حرف یاد ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب حرف بہ حرف یاد نہیں کی جا سکتی، یہ اللہ کا کلام ہے جو حرف بہ حرف یاد ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اوکے، ثبوت بھی مل گیا۔ ذکر کے دوسرے معنی جو ہے نا وہ ہیں نصیحت کے۔ تو اب وہ نصیحت والے معنی میں اگر رکھوں اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے 4 مرتبہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کا فرمانا ہے سر آنکھوں پر، لیکن جس طرح یاد کرنے کے حوالے سے ہمیں کئی افراد نظر آ گئے، نصیحت کے حوالے سے ہمیں 20 بھی نظر نہیں آتے۔ وجہ کیوں جناب؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ قرآن کی نصیحت سے لوگ فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ ماشاءاللہ قرآن میں یہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ وہ نصیحت جس زبان میں اللہ تعالیٰ ہمیں کر رہے ہیں وہ زبان میری اور آپ کی زبان ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پر ایمان لانے والے اکثر لوگوں کی زبان ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ نصیحت پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھ نہ آنے کی وجہ سے اس پہ عمل نہیں کر پاتے۔ تو جو لینگویج بیریئر ہے یہ بڑی رکاوٹ ہے، اس سے فائدہ حاصل کرنے میں، اسی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔